ہم حضرت بہاءاللہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں متحد کیا ہے۔ آج ہم ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں اور ان سب کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ حضرت بہاءاللہ کی وجہ سے ہم بہت ساری نئی چیزیں سیکھ پائے ہیں۔ انہوں نے ہمیں محبت اللہ اور آپس میں محبت اور اتحاد سے رہنا سکھایا ہے۔ اسی لیے اب ہم مل کر کھاتے اور سب کچھ آپس میں بانٹتے ہیں۔ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے۔ اب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بہت کچھ حضرت بہاءاللہ کے ظہور سے جڑا ہے۔ جب بھی ہمارا کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے، جب ہم ساتھ ملتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ سب ایک خوبصورت جامع کی طرح ہے جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ میں اپنے ہمسایوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں اور یہاں کے رہنے والے بچوں اور جوانوں کو بہتر پہچانتی ہوں، اور یہ سب حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات اور امر کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، میرا خاندان بڑھ گیا ہے اور یہ 2 اور 3 گنا ہو گیا ہے۔ حضرت بہاءاللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ واقعی مقامی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ خدا نے ہمیں جو بھی بخشا ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ خدا کی طرف سے آنے والے گزشتہ پیغمبروں نے موسم بہار اور روحانی سردی کے بارے میں بتایا تھا، اور حضرت بہاءاللہ وہ موسم بہار ہے۔ کہانی کی طے کشائی ہو رہی ہے۔ تاریخ میں انسانیت کی پیش رفت کی کہانی جو پیغمبر الہی کی تعلیمات سے حرکت میں آئی ہے۔ پیغمبروں نے انسانیت کی ترقی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کی ہے اور اب اس کے بلوغت کے آغاز بھی کر رہی ہے۔ پیغمبر الہی انسانیت کے معلم ہیں جو خاص پیغام لاتے ہیں۔ ان کے پیغامات اس وقت کے لوگوں کے استعداد کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب حضرت بہاءاللہ کا دور ہے جو آج کے زمانے کے پیغمبر الہی ہیں۔ حضرت بہاءاللہ کا مقصد تمام انسانیت کو متحد کرنا ہے۔ تمام ذات، طبقات اور مختلف پس منظر کے لوگوں کو متحد کرنا ہے۔ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات لاکھوں دلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے محلے، گاؤں اور شہروں کو تبدیل کر رہی ہے۔ حضرت بہاءاللہ کا ظہور انسانیت کے پورے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے حالات میں اندرونی اور بیرونی تبدیلی کے لیے۔ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے ان کی مرکزی خصوصیت وحدت عالم انسانی ہے، جس کے تمام مضمرات لوگوں اور قوموں کو جوڑنے کے ضروری تعلق کی کایا پلٹ ہے۔ ہر قسم کے تعصب سے ماورا ہونے میں ان کی مدد کرنا، مساوات زن و مرد کو ترقی دینا، مظلوموں کی بہبود کے لیے مدد کرنا اور اقتصادی انصاف کو فروغ دینا۔ حضرت بہاءاللہ کی یہ تعلیمات تقسیم اور اجنبیت کے اختتام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وقت اس بات کی شناخت کا ہے کہ تمام لوگ ایک ہی خاندان ہیں۔ ایک متحد دنیا کی تعمیر کے لیے
جو لوگوں کے تنوع کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ انسانیت کی کہانی کا نیا باب ہے، وہ باب جو 200 سال پہلے شروع ہوا۔ ایران 1817۔ دنیا سو رہی ہے۔ ایک عام دن کے فجر کا وقت ہے جب ایک غیر معمولی بچہ انسانیت کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو بہاؤلا کے نام سے جانا جائے گا۔ بچپن میں حضرت بہاؤلا شہزادوں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے والد ایک ممتاز حکومتی وزیر ہیں اور ان کا آباء و اجداد ایران کے اعلیٰ سلطنت سے وابستہ ہے۔ حضرت بہاؤلا ایک شاندار بچے تھے۔ وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ جو بھی ان سے ملتا ان کے رویے اور برتاؤ سے حیران ہو جاتا۔ بالغ لوگ ایک دوسرے سے حضرت بہاؤلا کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹے بچے کی ذہانت ہم سے بڑھ کر ہے؟ ان کے جواب بہت گہرے تھے اور حیران تھے کہ حضرت بہاؤلا کبھی اسکول نہیں گئے۔ ان کی ذہانت اور روحانیت سب سے بڑھ کر تھی۔ جیسے حضرت بہاؤلا جوان ہوئے، انہوں نے آسائش اور اعلیٰ برتری سے بھرپور زندگی سے منہ پھیر لیا اور اس کے عوض خود کو مظلوم اور غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت بہاؤلا کو 22 سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز ہونا تھا۔ حضرت بہاؤلا نے وزارت کے عہدے کو ٹھکرا کر ایک عام شہری ہونے کو ترجیح دی۔ دن بدن ضرورت مند بڑھتے رہے۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کی۔ صبح سے رات تک ملاقاتی آتے رہتے، اس لیے لوگ انہیں غریبوں کا مسیحا کہنے لگے۔ وہ سب سے یکساں محبت کرتے تھے، سب کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے۔ خود کو وقف کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک شخص جو دوسرے کے لیے خود کو وقف کرتا ہے بہت خاص ہے، جس میں محبت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ حضرت بہاؤلا کی ضرورت مند لوگوں کے لیے خدمت کی لگن اس وقت کے ممتاز لوگوں کے رویے سے مکمل طور پر الگ تھی۔ آگے زندگی میں انہوں نے اپنے بچپن کی ایک کہانی سے مادی دنیا اور اس کے تمام دولت کی عارضی نوعیت کی تشریح کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کے دوران انہوں نے ایک پتلی تماشا دیکھا۔ بہت جلد ہی چھوٹے کردار حرکت کرنے لگے اور ان چھوٹے کرداروں نے اعلان کیا، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، نشستیں تیار کرو۔ آخر میں ایک شاہی کردار داخل ہوتا ہے جو بہت ہی شاندار، بہت مغرور اور جس کے سر پر بہت ہی چمکدار تاج تھا۔ توپیں داغی گئیں، بغل بجائے گئے اور خیمے دھوئے سے بھر گیا۔ کھیل ختم ہوا اور 20 منٹ کے بعد ایک شخص بغل میں ایک پیٹی دبائے خیمے کے پیچھے سے نکلا۔ حضرت بہاؤلا نے اسے روکا اور کہا، اس پیٹی میں کیا ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، بادشاہ، شہزادے، وزیر، آپ نے ابھی جو کچھ بھی دیکھا، سب پیٹی میں بند ہے۔ حضرت بہاؤلا ہمیں یہ کہانی جسمانی وجود کے حقیقی مقصد کو بیان کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ بہت جلد یہ ظاہری ساز و سامان، یہ انبار کیے گئے خزانے، یہ دنیاوی مایا، یہ مغرور نفوس، سب کے سب قبر کے حدود میں جا پڑیں گے، جس طرح اس پیٹی میں پڑے یہ پتلے۔ لہٰذا ہر صاحب بصیرت پر لازم ہے کہ ابدی حقیقت پر نظر جمائے۔
حضرت بہاؤلا اس کہانی سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت عارضی ہے اور یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی. حقیقت میں نوع انسانی کی فطرت یہی ہے. جی ہاں، ہمارا مادی وجود ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن ہماری روح بھی ہے جو خدا سے آتی ہے اور وہ ابدی ہے اور وہ جسمانی بدن کے مرنے کے بعد بھی رہنا جاری رہے گی. حضرت بہاؤاللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو روح، خصوصیات اور رویے عطا کی ہے، جیسے ہمدردی، انصاف اور درگزر، جو ہمیں بنیادی طور پر معزز بناتا ہے اور ہم سب میں خدا کی طرف سے آنے والی خصوصیات کو منعکس کرنے کی قابلیت موجود ہے. حضرت بہاؤاللہ فرماتے ہیں، میں نے تجھے معزز خلق کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو پست کیوں کر لیا؟ اب تو اس بلندی کو حاصل کر جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا. انسان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تہذیب و تمدن کی پیش رفت کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور ایک طریقہ جس کے ذریعے وہ یہ سب کرتا ہے وہ آگاہی ہے کہ انسان ایک معزز روح ہے، وہ ایک معزز وجود ہے. جب ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ روح خدا کے عکس سے تخلیق کی گئی ہے، تب جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں سب سے اہم ان کی روح ہے، نہ ہی جلد کا رنگ، نہ جنس. روح کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھنا کہ ہم ایک ہیں. حضرت بہاؤاللہ فرماتے ہیں، ہم نے تجھے ایک ہی مٹی سے خلق کیا ہے تاکہ ہم خود کو دوسروں پر ترجیح نہ دیں. اگر ہر مرد اور عورت اس تصور کو سمجھ جائیں تو دنیا کے تمام لوگ متحد ہو جائیں اور مساوات مرد و زن کا احساس لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو جائے. حضرت بہاؤاللہ سماج کی تبدیلی اور کایا پلٹ کے لیے اصول اور قوانین لائے ہیں. گزشتہ وقتوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت فیصلے نہیں لے سکتی، تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، لیکن آج حضرت بہاؤاللہ کے امر کا شکریہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا اپنے جامعے میں بہت بڑا کردار ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے. مرد اور عورت پرندے کے دو پر کی طرح ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انسانیت پرندے کے ان دو پروں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. حضرت بہاؤاللہ نے اس دور میں ترقی کی اہم شرط مساوات مرد و زن کو رکھا ہے، اسے اپنانا ہوگا. حضرت بہاؤاللہ انسانیت کو متحد کرنے کے لیے قوانین لائے ہیں. انسانیت کو اپنے مختلف ثقافتیں، قبیلے، نسل اور رسم و رواج کے لیے ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو سب کو متحد کر دے. (1844) حضرت بہاؤاللہ کی شہرت، ان کی مہربانی، ہمدردی، بصیرت اور حکمت ان کے آبائی وطن میں پھیلتی گئی. اس دوران ایک صورت پذیر اور چندیا دینے والی تحریک پورے ایران پر پھیلنا شروع ہو گئی. ایک جوان شخص حضرت سید علی محمد باپ نے انسانیت کو جگانے کے لیے قیام فرمایا اور دنیا کو، جن کو تمام ظہور میں وعدہ دیا گیا تھا کہ آمد کے لیے تیار کیا. حضرت بہاؤاللہ ان کے امر کے ممتاز حامی بن گئے، لیکن حضرت باپ کی تعلیمات کو اقتدار میں رہنے والوں کے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا. علماء اور حکومت نے ان کی مذمت کی اور ان کے پیروکاروں پر بے رحمی سے ایذا رسائی کی. ہزاروں کا قتل کیا گیا. 1850 تبریز میں ایک فوجی چھاؤنی میں حضرت باپ کو ڈرامائی صورتحال میں شہید کر دیا گیا.
حضرت باپ کی شہادت کے بعد ان کے پیروکاروں پر ایذا رسانیاں جاری رہیں اور ہزاروں کا قتل عام کیا گیا۔ حضرت بہاءاللہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور ان کو گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، بیڑیوں میں رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، ان کو ننگے پاؤں سڑکوں پر چلایا گیا اور پھر ان کو سیاچال نامی کال کوٹری میں رکھا گیا۔ سیاچال جس کے لفظی معنی کالا گڑھا ہے۔ سیاچال ایک تاریک جگہ تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، گندگی سے بھری ہوئی اور ناقابل یقین۔ میرا مطلب ہے ہم اپنے ذہن میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ جگہ کیسی تھی۔ حضرت بہاءاللہ کی گردن پر بہت باری زنجیر تھی۔ اس زنجیر سے جو نشان پڑا وہ پوری زندگی آپ کی گردن پر نمایاں تھا۔ جب آپ اس المناک واقعے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ لوگ صدیوں سے محبوب کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ لیکن یہ وہی سیاچال تھا جہاں حضرت بہاءاللہ پر وحی نازل ہوئی کہ وہ اس دور کے خدا کے مظہر ظہور۔ عرض تاہ تیران کے قید خانے میں ٹھہرنے کے ایام میں بیڑیوں کی تکلیف اور بدبودار ہواؤں کے باعث نیند بہت ہی کم آتی تھی، لیکن جب بعض اوقات نیند آتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ سر کے اوپر سے کوئی چیز سینے پر گر رہی ہے، جیسے کوئی بڑی نہر بلند پہاڑ کی اونچی چوٹی سے زمین پر گر رہی ہو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی آواز سے جو آیات بیان ہوتے کوئی بھی اس وقت ان کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اس بدترین حالت میں ایک روشنی کی گھڑی، وہ گھڑی جب تجلی، جب نور ان کے سامنے ظاہر ہوا، یہ ایسا فرق ہے جسے تصور کرنا حقیقت میں ناممکن ہے۔ یہ آنے والی بہت ساری چیزوں کی ابتدا تھی، اور ہم اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ وحی الہی کے اثرات پوری دنیا کو گھیر لیتے۔ حضرت بہاءاللہ سیاچال میں 4 مہینے شدید مصائب برداشت کرتے ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو خاندان سمیت اپنے آبائی وطن سے جلا وطن کر دیا جائے۔ بیماری اور کمزوری کی حالت میں وہ بغداد پہنچنے کے لیے موسم سرما کی سخت سردی میں زکروس کی پہاڑوں کو پار کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی میں جلاوطنی کے دور کا آغاز ہے جو 40 سال تک جاری رہے گا۔ فی الحال ان کے ملکوتی مشن کی حقیقت مخفی رکھی گئی ہے۔ 1 سال گزرتا ہے۔ حضرت بہاءاللہ کردستان کے علاقوں کی پہاڑیوں کے بیابان میں تنہائی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 سال کے لیے غور و فکر میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنا گھر بار اور اس میں موجود
مال و اسباب چھوڑ کر اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تن تنہا ہجرت اختیار کی اور صحراؤں میں سر تسلیم خم کیا۔ آسمان کے پرندے میرے ساتھی اور جنگل کے وحشی جانوروں کے ساتھ بسیرا تھا۔ یہ دور حضرت بدا کی بدگایا میں غور و فکر کے ایام، حضرت عیسیٰ کے ریگستان میں 40 دن اور رات گزارنے اور نور کے پہاڑوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوت گزینی جیسا ہی ہے۔ جلد ہی اس علاقے کے لوگوں کو حضرت بہاءاللہ کی موجودگی کی خبر ہو گئی اور ان کی عظمت کی کہانیاں پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، ان پہاڑوں، وادیوں اور غاروں میں انہوں نے سب سے زیادہ پرسکون 2 سال گزارے۔ ان کے حالات کے تضاد کو ملاحظہ کریں۔ انہوں نے ایک سخت اور مشکل وقت گزارا، لیکن پھر بھی یہ ان کی زندگی کے پرامن 2 سال تھے۔ نسل در نسل یہ یاد اب بھی یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ آج بھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب وہ بغداد واپس آتے تو جامع کے لیے یہ بھرپور مسرت اور جشن کا موقع تھا، اور بے شک حضرت بہاءاللہ کی شخصیت ہر کسی کو اپنی جانب منجذب کرتی۔ جنہوں نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ ان سے گفتگو کرنے اور بہت سارے ان سے تجویز لینے آتے۔ جب حضرت بہاءاللہ بغداد میں رہ رہے تھے، بہت سارے لوگ ان سے ملاقات کرنے آتے اور وہ سب کو بہت محبت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت بہاءاللہ نے اچھے اخلاق، دیانت، ایمانداری، قابل اعتماد ہونا، سچائی، اتحاد اور اخلاقی اصول اور خصوصاً امن کی خاطر عدم انتقام پر مشورت، مساوات اور دوستی کا پیغام دیا ہے۔ حضرت بہاءاللہ کی زندگی بخشوائے معجزاتی طور پر تیزی اور طاقت سے ان کے قلم سے جاری رہی۔ ان کی زندگی کے عرصے میں ان کے آثار 100 سے زیادہ جلد بنتے ہیں۔ آثار مبارک کا اب تک 800 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بغداد میں اپنے ایام کے دوران وہ تحریر کرتے ہیں۔ کیا کسی بھی ظہور الہی کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ وہ پوری نوع بشر کے اخلاق و کردار میں تبدیلی کر دے، ایسی تبدیلی جو ظاہری اور باطنی طور پر آشکار ہو اور انسان کی حیات باطنی اور ظاہری حالات پر اثر انداز ہو؟ خدا پیامبر اور اعلیٰ معلمین کو ہم تک بھیجتا ہے۔ وہ تمام معلمین خدا کے نازل کردہ کلام کے ساتھ آتے ہیں، اور آج کے لیے کلام الہی حضرت بہاءاللہ کا امر مبارک ہے۔ کلام الہی میں قوت ہے، انسانی روح کو تبدیل کر دینے کی طاقت، لیکن انسانیت کو اسے استعمال کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ صرف میرے لیے نہیں، تمام جامع کی کایا پلٹ کے لیے ہے۔ جتنا زیادہ ہم کلام الہی کو سمجھنا سیکھیں گے، اتنی زیادہ ہماری دنیا کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں، ہماری کوشش کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
حضرت بہاءاللہ کے ظہور کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیسے بیان کیا جائے. سب سے پہلے یہ آپ کی کایا پلٹ کرتا ہے اور پھر ان تعلیمات کے زیر سایہ آپ کے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتا ہے. خانوادے کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی آتی ہے. پھر خدمت کے بارے میں آپ کی سمجھ میں ترقی آتی ہے اور آپ اسے اپنے سماج تک پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیے، مجھے حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات بہت پسند ہیں، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں جس میں مختلف رنگ اور مختلف قسم کے پھول ہیں. تو ہم اس بات سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اور جیسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں تو ہمیں پھر اس وحدت کے لیے کوشش کرنی ہوگی. وحدت کے لیے کوشش کے دوران ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. آج کل اپنی مشکلات، اپنی خواہشات میں جکڑے رہنا اور ایسی چیزوں کے گرد اپنی زندگی جینا بہت آسان ہے. حضرت بہاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے منہ پھیر لیں اور دوسروں کی بہبود کے بارے میں سوچیں. آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہی اصل خوشی ہے. یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی ان کاموں کو پورا کرنے میں مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو وہ نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ میری سوچ میں ایک بہت واضح تبدیلی تھی. معاشرے کی خدمت کرنے کے قابل ہونا اور دوسروں کو بھی تشویق کرنا. حضرت بہاءاللہ کا ایک اقتباس ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں دنیا کی اصلاح پاکیزہ و مقدس اعمال اور قابل ستائش چال چلن کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے. یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ کون سے ایسے چال چلن ہیں جو میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا سکتی ہوں. وہ کون سا عمل ہے جو میں اپنی معاشرے کی زندگی میں لاگو کر سکتی ہوں جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو. ہماری زندگی کا مقصد اب خدمت میں ہے. ہمارے ارد گرد اب بھی نسل پرستی ہے، کالے کو گورے سے اور حتیٰ کہ مختلف قومیتوں میں بھی. لیکن ہم سب جمع ہوتے ہیں. ہمارے درمیان ایک بندھن ہے جس کا مقصد سماج اور دنیا میں اتحاد قائم کرنا ہے. حضرت بہاءاللہ کے کلمات ہماری انفرادی اور جامع کے لوگوں کو آگے بڑھنے اور ساتھ کام کرنے کے قابل بنانے کی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں. اپنے جامع میں جو سب سے اچھی چیز میں دیکھتی ہوں وہ لوگوں کا آپس میں پیار، اتحاد، میل جول ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مختلف خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. خدا نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت سب کو بخشی ہے، نہ کہ کچھ لوگوں کے حاصل کرنے کے لیے. علم کا ہونا با اختیاری ہے. یہ جاننا کہ میں کون ہوں، میرے ارد گرد کیا ہے. خدا نے انسانیت کے لیے جو مقصد دیا ہے، ایک بار جب ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو ہم دوسروں کو اس علم کو حاصل کرنے میں اور اپنی استعداد کے مطابق کایا پلٹ میں اپنا حصہ ڈالنے میں مدد کرتے ہیں. حضرت بہاءاللہ غریبوں کو علم دینے، ان کا علاج کرنے، انہیں شفا بخشنے اور کمزوروں کی مدد کرنے. حضرت بہاءاللہ یہ سب کرنے آئے ہیں. پیش رفت اور تبدیلی کا وقت آ چکا ہے. پرانے طریقوں سے کام کرنے کا وقت چلا گیا ہے. جب طوفان آیا تو ہم میں سے بہت سارے امید کھو بیٹھے تھے.
adopt the spirit of resilience. حضرت بہاؤاللہ کا امر تانا میں آیا، اس کا جو اثر اس جزیرے پر پڑا وہ زبردست تھا۔ طوفان کی طاقت لوگوں میں موجود روحانی قوت پر غالب نہ آ سکی۔ امید کھونے کے بجائے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جو ان میں موجود ہے، ان کے پاس خدا کے امر کی طاقت موجود تھی جو انہیں کاموں کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ اٹھارہ سو 63 حضرت بہاؤاللہ اور ان کی تعلیمات کا اثر ایرانی حکام کو مشتعل کرتا رہا۔ ان کے زور دینے پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے انہیں اپنے آبائی وطن سے مزید دور جلا وطن کر دیا۔ بغداد روانہ ہونے سے پہلے حضرت بہاؤاللہ اپنے ساتھیوں کو 12 دن کے لیے دریائے دجلہ پر ایک باغ میں جمع کرتے ہیں جس کا نام رضوان ہے۔ یہیں گلابوں سے بھرپور گزرگاہوں کے ساتھ اپنا خیمہ تان کر حضرت بہاؤاللہ نے پہلی بار اعلان عام کیا کہ وہ موعود الہی اور اس دور کے پیامبر ہیں۔ تاریخ انسانی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ حضرت بہاؤاللہ کی کایا پلٹ کی شدت کا اشارہ ان کے فرمائے ہوئے کلمات میں نظر آتا ہے جو ان دنوں کے لیے ہے۔ اب تک جو پوشیدہ تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے اور جو مستور تھا وہ آ گیا ہے۔ تم اس دن کے استقبال کے لیے کوشش کرو جس میں ابواب ملکوت کھول دیے گئے ہیں، سحاب سمدانی برس رہے ہیں۔ ان کے کلمات نے ایک عظیم روحانی طاقت کی لہر برپا کر دی جس کا اثر مستقبل کی ان ان گنت نسلوں پر پڑے گا۔ حضرت بہاؤاللہ کو ان کے خاندان کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے ممالک میں جلا وطن کیا گیا، پہلے استنبول، پھر ادرنا۔ حکام ان کے امر کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے، لیکن حضرت بہاؤاللہ کے اثر کو روکا نہیں جا سکا۔ برسوں گزرے۔ 1868 میں انہیں پھر جلا وطن کر دیا گیا، اس بار ایک سخت اور دور افتادہ جگہ میں جو سلطنت عثمانیہ کے نواح میں تھا، شہر زندان عکا۔ حضرت بہاؤاللہ کی عکا میں آمد کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہوا کی کمی، گرمی، شہر زندان کے سمندری دروازے سے انہیں تاریک اور تنگ گلیوں سے گزارا گیا۔ حضرت بہاؤاللہ اور ان کے خانوادے کو قید خانے میں لے جایا گیا جو ایک انتہائی خستہ عمارت میں تھا۔ انہوں نے قید خانے کے نگہبان سے پینے کا پانی مانگا، لیکن نگہبانوں نے کھانا اور پانی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار بادل ناخواستہ ان کو کچھ دیا، لیکن پانی پینے کے قابل نہ تھا۔ ان دنوں کے دوران ایسے حالات کی وجہ سے 3 احباب سود فرما گئے۔
حضرت بہاءاللہ نے اپنے آثار مقدسہ میں اپنی سختیوں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے زنجیروں کے بھاری وزن کو اٹھانا پسند کیا تاکہ ہم غلامی سے چھٹکارا پا سکیں، اور مضبوط ترین قلعے میں قیدی بننا قبول کیا تاکہ انسانیت کو آزادی حاصل ہو۔ انہوں نے دکھوں کے پیالے دل چھٹ تک پی لی تاکہ ہم خوشی اور مسرت بھری زندگی جی سکیں۔ اے مومنین خدائے واحد و یکتا، ہم نے ذلت برداشت کرنا اس لیے قبول کیا تاکہ آپ کو اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور شدید ترین مصائب اس لیے برداشت کیے تاکہ تم راحت و آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ قید اور جلاوطنی کے دوران حضرت بہاءاللہ نے اس وقت کے بادشاہ اور حکمرانوں کو خطوط لکھے جس میں انہوں نے کھلے عام اپنے اس دور کے لیے خدا کے پیامبر کے مقام کا اعلان کیا۔ حضرت بہاءاللہ نے یہ خطوط بادشاہوں اور حکمرانوں کو سلطنتوں کے دور میں لکھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کچھ حکمران دنیا کے زیادہ تر حصے پر حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت بہاءاللہ نے ان حکمرانوں کو ایک بہت اہم چیز کے لیے پکارا۔ یہ پکار امن کے لیے تھی، اور یہ یقینی بنانے کی کہ دنیا کے طاقتور اپنے لوگوں پر ظلم نہ کرے۔ کتنا غیر معمولی تھا وہ قیدی جس نے ان بدترین حالات میں اس وقت کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو رہنمائی کی پیشکش کی کہ وہ کس طرح اپنی عوام کی انصاف اور ہمدردی کے ذریعے قیادت کر سکتے ہیں۔ جو پیغام انہوں نے دیا تھا کہ حکمرانوں کو اپنی رعایا کی صدا سننی چاہیے، انہیں لوگوں کی فلاح کے لیے حکومت کرنی چاہیے، اور ان کے ہر معاملے میں ان سے مشورت کرنی چاہیے۔ مشورت کا اصول وہ طریقہ ہے جس سے فرد کو حقیقت کے اصول پر مرکوز اور سب کی بہتری کے لیے فیصلے لینے کا موقع ملتا ہے۔ مشورت کے ذریعے لوگوں کے گروپ اپنے خیالات کا آزادی سے تبادلہ اور اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر اجتماعی طور پر گروپ کے اتحاد کی طاقت سے مشورت سے ہم اجتماعی فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اتحاد کو پختہ طور پر قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت بہاءاللہ کا یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت بہاءاللہ نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ یہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی اسکول نہیں گئے ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یونیورسٹی گئے ہوں، اور یہ لوگ معاملات پر گفتگو کرنے کے قابل ہوں تاکہ مل کر مشترکہ نقطۂ نظر کو تلاش کریں۔ مشورت عوام کو آواز دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت بہاءاللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے۔ ہم سب کو تشویق کی جاتی ہے کہ ہم اس عمل میں حصہ لیں، اور یہ ہمارے جہاں پر انصاف حاصل کرنے سے قریبی طور پر جڑا ہوا ہے۔ میں تمام گروہوں کو مشاورتی عمل میں حصہ لینے کا حق استحقاق اور فریضہ ہے۔ ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں چھپانا بہت مشکل ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ مصائب کا شکار ہیں، کتنی ناانصافی ہے، اور انسانیت کتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم صرف ناانصافی سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ مل کر سماج میں جس پیچیدہ للکاروں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے طریقے، حل اور لاہے عمل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ سب ایسے طریقوں سے کرنا ہوتا ہے جو اتحاد قائم کرے، ایسے طریقوں سے جو اشتراک کو مضبوط کر کے اتفاق رائے قائم کرے۔ حضرت بہاءاللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ انصاف کی صلاحیت ہماری روح کی صلاحیت ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل بناتی ہے، ہمیں منصف مزاج ہونے کے قابل بناتی ہے، دوسروں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کے قابل بناتی ہے، اور یہ سب اس پروسیس کے لیے لازمی ہے، بلکہ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے انصاف سب سے عظیم اعلی کار ہے۔ اس کا وسیع تر تصور قائم ہو گیا ہے کہ اتحاد کیا ہے، اور مختلف ثقافت، زبانیں، قومیتوں کے ساتھ ہم ایک ہیں، کیونکہ ہم سب ہی ایک ہی خدا کی اولاد ہیں۔
دنیا میں انقلاب ہے اور بندوں کے افکار مختلف ہیں۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ ان کو اپنے عدل کے نور سے زینت دے اور انہیں وہ چیز بتا دے جو ان کے لیے ہر حال میں مفید ہو۔ حضرت بہاؤاللہ 9 سال تک شہر زندان عکا کی دیواروں کے پیچھے قید رہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ شہر کے حکمران ان سے پیار اور ان کے مداح ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حضرت بہاؤاللہ سے درخواست کی، بلکہ التجا کہ وہ شہر کی حدود کو چھوڑ دیں۔ بالآخر حضرت بہاؤاللہ شہر کے دروازے کے باہر ایک علاقے میں منتقل ہو گئے جسے بہجی کہا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤاللہ نے اپنی زندگی کے آخری 12 سال بہجی میں بسر کیا۔ بہت سارے ممتاز لوگوں نے ان سے وہاں ملاقات کی۔ ان میں سے ایک ایڈورڈ گرینویل براؤن تھے جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ حضرت بہاؤاللہ کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات سے ان پر گہرا اثر مرتب ہوا۔ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں: میں نے خود کو ایک بڑے سے مکان میں پایا۔ 2-3 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ روب و استجاب سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کمرہ خالی نہ تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں دیوار کے قریب مسند پر ایک پرجلال اور مقدس ہستی تشریف فرما تھے۔ اس وقت میری نظر جس چہرے پر پڑی تھی اسے میں کبھی بھول نہیں سکتا، اگرچہ اس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ تیز چمکتی ہوئی آنکھیں جو انسان کی روح تک کو دیکھتی معلوم ہوتی تھیں، کشادہ پیشانی جس سے جاہ و جلال ٹپکتا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں میں کس کے حضور کھڑا تھا۔ آداب بجا لانے کے لیے میں اس ہستی کے سامنے جھک گیا جو ایسی محبت اور عقیدت کا خراج حاصل کرتی ہے اس کے لیے بادشاہ رگ کریں اور جس کی خاطر شہنشاہ بے فائدہ آہیں بھرے۔ ایک ملائم مگر پروقار آواز نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا اور کلام جاری رکھا: الحمدللہ کہ تم فائز ہوئے، تم ایک قیدی اور جلا وطن سے ملاقات کرنے آئے ہو، بجز اصلاح عالم اور فلاح امم اور کچھ نہیں چاہتے، مگر وہ ہمیں فساد اور بغاوت بڑکانے والا خیال کرتے ہیں جو قید اور جلا وطنی کا سزاوار ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام قومیں ایک دین کی پابند ہو جائیں، تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں اور نسلی جھگڑے ان کے درمیان سے اٹھ جائیں۔ ان باتوں میں کیا عیب ہے؟ ہاں، اسی طرح ہو کر رہے گا۔ یہ بے ثمر فسادات اور تباہ کن جنگیں ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ صلح اکبر قائم ہوگی۔ مئی 1892 کو 40 سال کے مصائب اور جلاوطنی کے بعد حضرت بہاؤاللہ بہجی میں صعود فرما گئے۔ ان کی آرام گاہ جس کی اب زیبائش اور تجدید کی گئی ہے، زمین کے لاکھوں افراد کے لیے زیارت کا مقام اور روحانی مرکز ہے۔ حضرت بہاؤاللہ کے اتحاد، انصاف اور مساوات کی تعلیمات کو لوگ اپنے جامع میں روزانہ عملی طور پر
لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت بہاءاللہ نے جس تبدیلی کے لیے پکارا ہے وہ حیرت انگیز شدت کی ہے۔ وہ صرف سماجی ڈھانچوں اور باہمی تعلقات میں تعاون کے لیے نہیں پکار رہے، بلکہ انہوں نے تعلقات کے بارے میں تصورات کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے پکارا ہے جو وحدت عالم انسانی کے اصول کے مطابق ہو، اور اس کے لیے دوسروں کے ساتھ تعاون کی، باہمی عمل کی اور تجربے سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور پھر ان تمام چیزوں کا اس وسیع و عظیم نقطہ نظر کے ساتھ موازنہ کرنا ہوگا۔ بہاءاللہ کا سپنا ہے کہ وشو میں ایکتا آئے گا، تو مطلب یہ نشچت ہے کہ گاؤں میں ایکتا آئے گی۔ کچھ لوگ اور ہم بھی ایسا محسوس کر رہے تھے کہ ایسا سمبھو نہیں ہے، کارن ہے کہ سبھی لوگوں کو ایک سوتر میں باندھ لینا یہ تو سمبھو نہیں ہے، چونکہ سب کا سوچ جو ہے وہ بھن بھن ہے۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ بہاءاللہ کا جو سپنا ہے وہ نشچت آنے والا سمے میں ساکار ہوگا، اور اس کا پرتیپھل ابھی دکھ رہا ہے۔ ہتھون سمودائے میں کچھ بزرگ لوگ، کچھ یواؤں اور سبھی کا جو بات چیت ہوتا ہے تو اس میں وچاروں کی ایکتا دیکھی جاتی ہے۔ حضرت بہاءاللہ کے آنے کی وجہ سے ہر شخص کی روحانی صلاحیت ظاہر ہوئی ہے۔ اگر ہم حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات پر ان کے امر کی پیروی کریں تو ہم اپنے گھروں میں ہی جنت حاصل کر لیں گے۔ میں پاناما کے جامع سے تعلق رکھتا ہوں، ایک دیسی جامع، ایسا جامع جو جہالت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، لیکن حضرت بہاءاللہ کا امر وہاں پہنچا، اس نے ثقافت اور سوچ پر اثر ڈالا، اس نے لوگوں میں تبدیلی اور کایا پلٹ قائم کی۔ حضرت بہاءاللہ خاندان، لوگوں اور قوموں میں تعلیم و تربیت کے کردار پر بات کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ لوگ یہ سمجھ پائے کہ تعلیم و تربیت ہی ان کی آزادی کا ایک مضبوط روشن مینار ہے۔ اگر حضرت بہاءاللہ کا امر ہمارے جیسے جامع کی کایا پلٹ کے لیے ایک طاقتور نور ثابت ہو سکتا ہے تو یہ پوری دنیا کے ہر جامع کی کایا پلٹ کر سکتا ہے۔ حضرت بہاءاللہ کا مشن پرانے وقتوں سے ایک مختلف دائرہ کار رکھتا ہے، جس میں ہم ایک نئی تہذیب و تمدن کے قائم ہونے کی، ایک روحانی عالمی تہذیب و تمدن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کے جامع قائم کریں، ایسی ثقافت قائم کریں جس میں حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات منعکس ہوں، ایسی جو خدمت کے لیے وقف ہو، عظیم کوششوں، اعلیٰ مقاصد میں دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، اتحاد میں مختلف پس منظر کے لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ یہ تصور ہے دین کا جو ہمیں حضرت بہاءاللہ کے امر میں نظر آتا ہے، وہ تصور جو ہمیں انسانیت کی ارتقاء کے اگلے مرحلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، جو نسل انسانی کا اتحاد ہے۔ ایک کہانی کی طے کشائی ہو رہی ہے۔ یہ کہانی مخلوق کی اپنے خالق کے سامنے جسارت پر مبنی اور پوری دنیا کے دیہاتوں اور ان کے اطراف نیز تمام شہروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کہانی میں ہر شخص اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کہانی وعدوں سے بری ہوئی ہے اور حضرت بہاءاللہ کے
منزلہ کلمات کے نور سے سجی ہوئی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا ہے۔ اپنے دل کے باغ میں محبت کے پھولوں کے سوا اور کچھ نہ بو۔ تم سب ایک ہی درخت کے پھل اور ایک ہی شاخ کے پتے ہو۔ یہ دھرتی ایک وطن ہے اور تمام نوع بشر اس کے شہری ہیں۔ اتحاد کا نور اس قدر قوی ہے کہ یہ پورے روئے زمین کو منور کر سکتا ہے۔ سختیاں برداشت کرنے، مصیبتیں جھیلنے، آیات نازل کرنے اور بینات ظاہر کرنے سے اس مظلوم کا مقصد بغض و عداوت کی آگ کو بجھانا تھا، تاکہ قلوب اہل عالم آفاق کے نور اتفاق سے روشن ہو جائیں اور حقیقی آسائش پائیں۔